والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز و مکرم برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا احسان ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسا مکمل مہینہ عطا فرمایا جس میں ہم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی، اپنے خالق کی، اپنے پروردگار کی، اپنے مولا کی عبادت کا کما حق بھرپور حق ادا کرنے کی کوشش کی. یقیناً یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال تھی کہ ہم جیسے گناہ گاروں نے، نافرمانوں نے پورا ایک مہینہ اپنے رب کی فرما برداری میں گزارا. اب یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے کہ وہ ہمارے بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کو قبول فرمائے، یا پھر اس میں اگر خلوص نیت نہیں اور اس میں ہم نے گناہوں کی آمیزش کر دی تو چاہے تو وہ رد بھی فرما دے. لیکن بہرحال ہم کو بحیثیت مسلمان، یہ پیچھے کا پنکھا بند، بحیثیت مسلمان ہم کو اور آپ کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. دوستو، یقیناً یہ مہینہ بڑا برگزیدہ مہینہ ہے. یہ مہینہ جس کے پہلے عشرے میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے. اب رحمت کو وہی حاصل کر سکتا ہے جو رحمت کے حصول کے لیے کوشش کرے. جیسے اندھے کو کیا پتہ کہ منظر کیا ہے، کتنا خوبصورت نگاہوں کے سامنے ہے. بہرے کے سامنے کتنی بھی اچھی آپ لہن میں کسی بھی چیز کو پڑھیں تو اس کو کیا پتہ کہ موسیقی کی آمیزش کیا ہے، اس کو کیا پتہ کہ لہن کیا ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح دوستو، اگر کوئی مسلمان ہے لیکن وہ رحمت الہی کو دیکھنے یا پھر اسے محسوس کرنے کی کیفیت سے سرفراز نہیں، یا اس کے پاس وہ کیفیت، وہ فیل نہیں، تو گویا اس نے رحمت باری تعالیٰ کی جو برسات تھی اس سے محرومی حاصل کی. ٹھیک اسی طرح دوستو، دوسرا عشرہ مغفرت کا، یہ بھی نکل گیا ہاتھ سے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے میں اپنے رب کو منا لیا، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے مولا کو ایسے برگزیدہ مہینے میں بھی ناراض کر دیا. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے کہ حضور کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے. طائف کے میدان میں جب حضور کو پتھروں سے زخمی کر دیا گیا، پڈڑیوں کو لہو لہان کر دیا گیا، ملک الجبال آیا، فرشتہ پہاڑوں کا کہنے لگا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے کہ آپ حکم دے تو اس پہاڑ کو ان پر گرا کے ابھی ہلاک کر دو. حضور کو اذیتیں دی، پتھر پھینکے گئے، راستہ تمام پتھر پھینکے گئے. تو میرے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے زحمت نہیں رحمت بنا کر بھیجا. حضور نے بلکہ ان کے حق میں دعا فرمائی. کس کے لیے؟ جنہوں نے حضور پر پتھر پھینکے. حضور نے کہا مجھے یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں، ان کی اولادیں ایمان قبول کریں گی. لیکن ایسے نبی رحمت جو دشمنوں کے لیے بد دعا نہ دیں، حضور نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص. اپنی امت سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں اللہ اکبر. حضور فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص. ہلاک سے مراد ہے برباد ہو گیا.
ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے رب سے اپنی مغفرت نہیں کروا لی۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا اس حدیث مبارکہ کی اساس پر آپ اس مہینے کا انالائسس کریں اور جائزہ لیں کہ اگر ہم میں کوئی خامیاں، ہم میں کوئی کمیاں رمضان المبارکہ کی اطاعتوں اور فرما برداریوں کے حوالے سے رہ گئی ہیں، رمضان کے اس مبارک مہینے کے احترام کے حوالے سے رہ گئی ہیں، رمضان المبارکہ میں جو چیزیں ہمیں نہیں کرنی تھی اگر وہ ہم کر گزرے ہیں، تو دوستو اب بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ میرا پروردگار بہت سخی ہے، وہ بہت فیاض ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو میں نے کسی اور دن میں اتنا سخی نہیں دیکھا، اتنا فیاض نہیں دیکھا جتنا میں نے اللہ کو لیلۃ الجائزہ میں سخاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ لیلۃ الجائزہ کیا ہے پتہ ہے آپ؟ ہمارے یہاں افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ملک کے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ تو کووڈ تھا 2 سال تو مسجدوں میں گزر گئے، گھروں میں گزر گئے، آج پھر رونقیں وہی بازاروں میں، وہی ٹی ٹاٹا، وہی ریسٹورنٹس، وہی شاپنگ، پتہ نہیں لوگوں کو ان چیزوں سے کیا مل جاتا ہے۔ دوستو یہ شیطان کا حربہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر احساس نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر احساس مر جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ روزہ جو ہے یہ احساس دلانے کے لیے رکھا گیا ہے، کاہے کے لیے؟ روزہ ہے کہ اللہ کو کیا ملتا ہے آپ کو اور ہم کو بھوکا اور پیاسا رکھے؟ بولیے، کیا اس کی الوہیت میں شان میں کوئی اضافہ ہوگا؟ یا نعوذ باللہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو کیا کمی ہوگی؟ اللہ آپ کو روزہ کیوں رکھواتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے تم پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی حاصل کرو، اور تقوی کوئی ظاہری ایٹریبیوٹس کا نام نہیں ہے، تقوی آنکھ کا نام نہیں ہے، ہاتھ کا نام نہیں ہے، سر کا نام نہیں ہے، تقوی وہ نہیں جو دکھتا ہو، تقوی وہ جو محسوس کیا جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تقوی ایک انر فیلنگ کا نام ہے، ایک انٹریگ ہے، ایک انسٹنکٹ ہے جو آپ کے قلب کے اندر ہوتی ہے، یہ نظر نہیں آتی، یہ محسوس کی جاتی ہے۔ بولیے، یہ محسوس کی جاتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح روزہ بھی، اس کا جو انعام ہے، اس کا جو کانسیپٹ ہے، اس کے پیچھے اللہ نے جو رکھا ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہی ہے کہ تم تقوی والے بن سکو۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ کہ کوئی بھی کام جب تم کرو، رمضان کے بعد بھی، رمضان میں تو کر رہے ہو، رمضان میں تو سامنے ٹھنڈا پانی رکھا ہے، بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، چلچلات کی دھوپ ہے، اس کے بعد آپ ہاتھ نہیں لگاتے۔ کیوں؟ اللہ یہ احساس دلا رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو سال تمام مجھ سے دور بھاگتا ضرور ہے، میری نافرمانیاں ضرور کرتا ہے، کوتاہیاں ضرور کرتا ہے، دندنات گناہ ضرور کرتا ہے، تجھے میں بے خوف بے ڈر دیکھتا ہوں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اے میرے بندے، یہ میں نے تیرے قلب میں کیفیت رکھی ہے کہ تیرے دل میں کہیں نہ کہیں میری محبت چھپی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، تو اسے ابھار سکتا ہے۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے رمضان کے مہینے میں؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہتے جملہ، لیکن میں کہنا ضرور چاہتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ 29 سے 30 دن ہم نے روزے رکھے، کتنے؟ 29 سے 30 دن، چاند کی رویت پر ہے، 29 سے 30 دن ہم نے روزے رکھے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ ہم کامیاب ہو گئے؟ بولیے، ہے کوئی پیمانہ آپ کے پاس؟ ہے کوئی اسکیل جس پر آپ یہ ناپ اور تول سکیں کہ میں کامیاب ہو گیا؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں حدیث شریفہ کی روشنی میں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں کسی نے 30 دن روزے رکھے، نماز پڑھی، قیام اللیل کیا، تلاوت قرآن مجید کو گزار دیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے، وہ کامیاب کیسے ہوا؟ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ دیکھو کہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی کیا اس کے یہی معمولات ہیں جو رمضان میں تھے، اگر نہیں تو ناکام ہو گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ٹریننگ سیشن ہے پورے 1 مہینے کا، یہ پورا 1 مہینہ مکمل ہم کو تربیت دی جا رہی ہے۔ اللہ کی یونیورسٹی میں سمجھے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھایا جا رہا ہے، درس دیا جا رہا ہے، آپ کو نفسیت کی خواہشوں کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے، حرام تو حرام، حلال چیزوں کو آپ سے چھڑوایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی جا رہی ہے، مشقت دی جا رہی ہے۔
ایک مہینے تک اگر کوئی بچہ جم میں جا کر باڈی بلڈنگ کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی مسل ہاتھ پیر کی ڈیولپ ہو ہی جاتی ہے اس میں، اگر نہیں ہوگی تو وہ جم کو نہیں جائے گا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں، تو آپ نے اپنی روح کو طاقتور بنایا ہے رمضان میں، جسم کو کمزور کیا، بولیے، بظاہر جسم کو کمزور کیا اور روح کو طاقتور بنایا۔ اب جب روح طاقتور ہو گئی تو اس کے مطالبے بدل جاتے ہیں دوستوں۔ یہ وہ نہیں چاہتی جو آپ اسے دکھاتے ہیں، یہ تو اللہ کے جلووں میں گم رہنا چاہتی ہے۔ اب آپ کی روح پاک ہو گئی ہے، آپ نے بھٹی میں، بھوک اور پیاس کی تپش کی بھٹی میں اسے اتنا جلایا ہے، جلا جلا کر اسے کندن بنا دیا ہے۔ اب خدا کے لیے اسے کیچڑ میں، زمین پر زنگ کھانے کے لیے نہ چھوڑیں، بلکہ اس کو سنوار کر رکھیں۔ اب یہاں سے 11 مہینے آپ کو اپنی روح کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ وہی دیکھیں گے جو اللہ کو پسند ہے، آپ وہی سنیں گے جو اللہ کو پسند ہے، آپ وہی بولیں گے جو اللہ کو پسند ہے، آپ وہی کریں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ ہر اس چیز سے آپ رکنے کی کوشش کریں گے جس کی وجہ سے آپ کا رب آپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے دوستو؟ رمضان کا کانسیپٹ کیا ہے دوستو؟ یہی ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اس کا جائزہ لیا جائے کہ میں یہ کر رہا ہوں یا میں بول رہا ہوں، عمل ہو کہ قولاً ہو، قولاً ہو کہ فعلاً ہو، زبان کے ذریعے ہو کہ آپ کے ایکشنز کے ذریعے ہو۔ کرنے سے پہلے یہ سوچا جائے کہ یہ میں کر تو رہا ہوں، کیا اس سے میرا پروردگار خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ میں کہہ تو رہا ہوں، کیا میرا اللہ اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یہ دو چیزوں کی اساس پر اگر آپ تول لیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے رمضان میں جو محنت اور مشقت کی ہے اس کا انعام اپنے رب کی بارگاہ سے پا لیا ہے۔ ہمارے یہاں افسوس کی بات یہ کہ پورا ایک مہینہ تو ہم اور آپ سب مل کر خالصتاً اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، لیکن ایک رات اس میں ایسی آتی ہے، صرف لیلۃ القدر نہیں، حضور تشریف فرما ہے، صحابہ کرام حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں ایک ایسی رات آتی ہے جس رات اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ لیلۃ القدر ہے جس کے بارے میں فرمایا اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل جو رات ہے، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر وہ کون سی رات ہے جس رات اللہ اپنے تمام گناہ گار بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کو معاف کر دیتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ کون سی رات ہے؟ بولیے، لیلۃ الجائزہ۔ اور لیلۃ الجائزہ کون سی رات ہے پتہ ہے؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم میں سے اکثر یہ نہیں جانتے لیلۃ الجائزہ کا۔ لیلۃ الجائزہ وہی رات ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، چاند رات۔ اور ہمارے یہاں کیا عموم ہے، ماحول ہے کہ چاند رات آئی ہاتھ جھٹک دیے مسجدوں سے، رشتہ توڑ لیا اللہ کی بارگاہ سے، مہینہ تمام محنت کی۔ اب جب مغفرت کروانے کی بات آئی تو ہم بیٹھے ہیں بازاروں میں، ہم پھر رہے ہیں سڑکوں پر، ہم دیکھ رہے ہیں غیر محرموں کو دیکھتے ہوئے اپنی راتیں گزار رہے ہیں اور پوری رات شاپنگ میں گزار رہے ہیں۔ بازار جہاں سے میرے نبی نے کراہیت کا اظہار فرمایا، جہاں پر بے وجہ جانے سے منع فرمایا، ساری رات ادھر سے ادھر جوتا خریدنے جاتے ہیں، کپڑے خریدنے جاتے ہیں، یہ خریدنے کے بہانے سے نکلتے ہیں، وہ خرید، اور عین ٹائم پہ فجر کی نماز سے پہلے آ کر سو جاتے ہیں۔ بتائیں آپ جب یہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ کا پروردگار کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا آپ؟ نہیں سوچا، ہمیں احساس نہیں دلایا گیا، ہمیں تو مشغول کر دیا گیا، بیٹا یہ لے کر آؤ، شیر خورما نہیں ہے، سویاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ کبھی اللہ کو اپنے گھر کا مہمان بناؤ تو صحیح دوستو۔ دوسرے مہمانوں کے لیے تڑپنے والوں، وہ تمہارے گھر میں بس رہا ہے، اس کے جلوے تمہارے قلب میں سما رہے ہیں، کبھی اس کی طرف، اس گھر کی بھی طرف توجہ کرو۔ وہ گھر نہیں جو 4 دیواروں پر مشتمل ہے، وہ گھر نہیں جو آج ہے کل نہیں رہے گا، وہ گھر نہیں جس کی چھتیں نہ سلامت رہیں گے، نہ دیواریں نہ بنیادیں۔ وہ گھر کی فکر کرو جس گھر میں تمہارے رب کے جلوے سماتے ہیں، وہ تمہارا قلب ہے، تمہارا دل ہے، اس کے اوپر توجہ کی جائے۔ لیلۃ الجائزہ کے دن کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کیا فرما رہا ہوتا ہے؟ سوچا، لیلۃ الجائزہ آتی ہے یعنی چاند رات۔ کون سی رات بولو؟ چاند رات۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے اپنی بارگاہ میں، ادھر ہم پتہ نہیں کن کن کاموں میں مشغول ہے، ادھر اللہ فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے اے میرے فرشتوں، دیکھا میرے بندوں،
انہوں نے میرے لیے پانی چھوڑ دیا، انہوں نے میرے لیے کھانا چھوڑ دیا، پیاس کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا۔ پھر ہماری طرف اللہ بتاتا ہے، ہماری طرف، تو ہماری طرف جب اللہ اشارہ کرتا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کس حال میں ہو؟ آپ بازار میں ہوں، لڑائی جھگڑا کرتے ہوں، موسیقی سنتے ہوں، شاپنگ میں ہوں، اللہ ہماری طرف لیلۃ الجائزہ کی رات فرشتوں کو کہتا ہے دیکھ میرے بندے کی طرف، کیا ہے اس مزدور کی اجرت دے دی جائے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں مولا، اس نے پورا 1 مہینہ تیری مزدوری کی ہے۔ دیکھیے آپ، مزدور کس کا مزدور؟ اللہ کا مزدور۔ کتنا بڑا آپ کو انعام ملا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ آپ کی طرف بتا رہا ہے، بتا کر کہہ رہا ہے کہ اس کی مزدوری دے دی جائے، جس نے 1 مہینہ مشقت کی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں مولا دے دی جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ ان سب روزے داروں کو خوشخبری دے دو جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ کون سی رات؟ لیلۃ الجائزہ کی رات۔ ان سب سے کہہ دو کہ میں نے تمام روزے داروں کی مغفرت کر دی ہے۔ اب جب مغفرت کی نوید یا سرٹیفکیٹ یا پروانہ لے کر فرشتہ آئے تو آپ کو کہاں ڈھونڈے فرشتہ؟ فرشتے مکروہ مقامات پر نہیں جاتے، فرشتے پاک مقامات پر آتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کا طریقہ یہ تھا کہ لیلۃ الجائزہ مسجد میں گزارا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ پورا مہینہ محنت اور مشقت کرنے کے بعد انعام حاصل کرنے کی رات ہے۔ یہ رات توبہ و استغفار کرنے کی رات ہے۔ دوستو رمضان 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ کتنے؟ بولیے 3۔ پہلا رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم کی آگ سے خلاصی کا۔ پھر اس آخری عشرے میں اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس آخری عشرے میں 5 ایسی راتیں رکھ دی جن کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے تلاش کرو تو تمہیں لیلۃ القدر مل جائے گی۔ کیا مل جائے گی؟ لیلۃ القدر مل جائے گی۔ لیلۃ القدر ملنے سے کیا مراد ہے؟ لیلۃ القدر ملنے سے یہ مراد ہے کہ جس بندے نے خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی فرمانبرداری کے جذبے سے سرشار ہو کر حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور بیٹھ کر اللہ سے توبہ و استغفار کیے، لیلۃ القدر ملنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتا ہے، مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جسے شب قدر مل جاتی ہے، جس مسلمان کے حق میں وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو اس کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر ہے، یہ لیلۃ القدر ہے۔ تو اللہ نے آخری دہے میں کیا کیا؟ 5 راتیں رکھی ایسی جسے طاق رات کہتے ہیں، 21 کی، 23 کی، 25، 27 اور 29، اور کہا کہ ڈھونڈو ڈھونڈو۔ اب ڈھونڈ رہے ہیں، اب جسے مل جائے تو مل جائے۔ اس کے بعد دیکھو کرم اس کا، یعنی آپ یہ سمجھ کر چلیں کہ رمضان کے پہلے عشرے میں رحمت رکھی، دوسرے میں مغفرت رکھی، تیسرے میں جہنم کی آگ سے نجات اور خلاصی رکھی، اس میں پھر قدر کو بھی رکھ دیا۔ پھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم کم نہیں ہو رہا ہے بلکہ بڑھ رہا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، جیسے رمضان کا مہینہ گھٹ رہا ہے تو باتیں ختم بھی ہونی چاہیے، ہمارے اعمال کی رغبت کم ہو رہی ہے۔ ہم ابھی سے پلاننگ کر رہے ہیں کہ رمضان کے بعد کیا کرنا ہے۔ روزانہ تو رات بھر جاگتا تھا، فجر پڑھ کے سویا کرتا تھا، اب 2 بجے سو جاؤں گا، 8-9 بجے اٹھ جاؤں گا، اب مجھ سے نہیں ہوگا، رمضان تھا۔ یہ ہماری پلاننگ ہے، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کے پیمانوں کو کم نہیں کر رہا ہے بلکہ بڑھا رہا ہے۔ قربان جاؤ اس کی سخاوت پر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے 5 راتوں میں قدر کو چھپا کر ضرور رکھا ہے، لیکن اے گناہگاروں گھبراؤ مت، آؤ اگر تم سے مہینے بھر میں کوتاہیاں ہو گئی ہوئی ہیں کہ نہیں۔ دیکھیے استفتی فی قلبک، آپ اپنے دل سے پوچھیں، مجھ سے نہ پوچھیں۔ یہ قلب جو ہے نا، یہ چھپی ہوئی کیفیت کا نام ہے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ نظر نہیں آتا، یہ محسوس کیا جاتا ہے۔ آپ اندر کی طرف جھانک کر دیکھیں، اگر آپ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، نافرمانیاں، کیا کریں؟ کس کے پاس جائیں؟ اسی کے پاس جائیں جو معاف کرنے والا ہے، اسی کے پاس جائیں جس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کہہ رہے تھے کسی سے، شاگرد بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، کھٹکھٹاتا رہے، کھٹکھٹاتا رہے، اس وقت تک دستک دیتا رہے جب تک کہ کھل نہیں جاتا، بالآخر کھل جائے گا تیرے لیے۔
تو ادھر سے رابعہ بصری کا گزر ہو رہا تھا، اللہ کی ولیہ، وہ کہنے لگے اے حسن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، کاہے کو کھٹکھٹایا جائے؟ کیا تو نے کبھی اللہ کے دروازے کو بند ہوتا ہوا دیکھا؟ وہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں۔ تو دوستو، حق سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور لیلۃ الجائزہ میں تو یوں سمجھیں کہ وہ مغفرت فرمانے پر تلا ہوا ہے۔ آؤ مانگو مجھ سے معافی، آؤ، رمضان میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، سال بھر کوتاہیاں ہوئی ہیں، روزوں میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، عبادتوں میں کوتاہیاں ہوئی، سچے دل سے اے میرے گناہگار بندے لیلۃ الجائزہ میں میرے پاس آ جا، سال تو سال اگر رمضان میں بھی خطائیں ہوں تو سب معاف کر دی جائے گی، مغفرت کا پروانہ دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا۔ پھر عید کا دن، اسے کوئی معمولی دن نہ سمجھیں دوستو، یہ معمولی دن نہیں ہے۔ دیکھیں عید کی بھی خصوصیت دیکھیں، ایک دن پر مشتمل نہیں ہے، 3 دنوں پر رکھے۔ کتنے؟ 3 دنوں پہ، رمضان کے 3 اشرے رکھے، 3 دہے رکھے، تو عید کو بھی 3 دنوں پر رکھے۔ عید انعام کا دن ہے، عید اکرام کا دن ہے، عید تقویٰ و طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کا دن ہے، عید اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا دن ہے، عید خیر خیرات کرنے کا دن ہے، عید سخاوت کرنے کا دن ہے، عید لوگوں کی غم گساری کرنے کا دن ہے، عید لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا دن ہے، عید لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کا دن ہے، عید اپنی خوشیوں کو بانٹنے کا دن ہے۔ اللہ کی جو نعمتیں آپ کو اللہ نے دی ہیں اسے اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے کا دن ہے۔ عید صرف شیر خورما کھانے کا یا گھر میں جا کر عید کی نماز پڑھ کر سو جانے کا دن نہیں ہے دوستو، عید انعام حاصل کرنے کا دن ہے۔ تو لیلۃ الجائزہ میں بالخصوص میں نوجوانوں سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے سارے فضول اور بیکار کاموں سے اجتناب اور احتیاط کرتے ہوئے مسجدوں کا رخ کریں، استغفار کی کثرت کریں، اسی لیے کہ آج ملک کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ ابھی میں آ رہا تھا راستے میں، ہمارے پیر بھائی نے اطلاع دی کہ یو پی میں ہر طرف سے مسجدوں پر سے لاؤڈ اسپیکرز نکال دیے جا رہے ہیں، اتر پردیش کی ریاست میں ہر طرف۔ میں نے کہا یہ تو ہونے ہی والا ہے، اگر ہم یوں ہی منتشر رہیں گے تو یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ کی ناراضگی کو ہم نے موڑ رکھا ہے دوستو۔ یہ مہینے کو غنیمت جانیں، جنہوں نے روزے رکھے ہیں گڑ گڑائیں روئیں، شاپنگوں میں نہیں جائیں، اس لیے کہ یہ شیطان کا حربہ ہے۔ میں آپ سے بارہا کہہ رہا ہوں، یہ شیطان کا حربہ ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ جس دن آپ پر آپ کا رب سخی ہو، اپنے دروازے خزانوں کے کھول کر بیٹھے اور کہے کہ آ لے کر جا۔ شیطان آپ کا ازلی دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن میں بارہا کھلے الفاظ میں فرمایا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ بے شک کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے، یہ حربہ استعمال کرتا ہے، یہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے نہیں دے گا، یہ آپ کو شاپنگ کو لے کر جائے گا، یہ بازار کو لے کر جائے گا۔ تو میری تمام مسلمانوں سے درد مندانہ اپیل ہے کہ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، ایمان کے ساتھ رکھے ہیں، احتساب کے ساتھ رکھے ہیں، یہ اپنی قلبی کیفیت کا جائزہ لیں، اور آپ کے قلب کو میں جو سدھار آیا ہے، آپ کی روح، ہماری روح جو پاک ہوئی ہے، خدا را اسے پھر معصیت کے حوالے نہ کریں۔ خدا را جس روح کو آپ نے، جس جسم کو آپ نے اللہ کی خدمت میں اس کے سپرد کر دیا، اس کے حوالے کر دیا کہ مولا جسم میرا ہے مرضی تیری چلے گی، پیٹ میرا ہے مرضی تیری چلے گی، شدت پیاس سے میرا گلا سوکھ رہا ہے، اب میری مرضی نہیں چلے گی میرے اللہ، صرف تیری مرضی چلے گی، اب وہی ہوگا جو تو کرے گا۔ بھوک لگے گی کھانا نہیں کھاؤں گا، پیاس لگے گی پانی نہیں پیوں گا، نیند آئے گی اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک کہ فجر کی نماز نہیں پڑھ لیتا، پھر نیند آئے گی، نیند کو قربان کر کے ظہر کی نماز کے لیے آ جاؤں گا۔ اے پروردگار اپنی طرف سے غربا کی مدد کروں گا۔ تو یہ جو جذبے یہ رمضان کے ٹریننگ سیشن میں مسلمانوں ہم کو اور آپ کو ملے ہیں، خدا کے لیے اس جذبے کو زندہ رکھیں اور یاد رکھیں۔ اس جذبے کو مسلمانان عالم اگر رمضان کے بعد زندہ اور باقی رکھنے کا حوصلہ حاصل کر لیں گے تو خدا کی عزت کی قسم دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو جھکا نہیں پائے گی، مسلمانوں کو ڈرا نہیں پائے گی۔ ارے جو بھوکا رہنا سیکھ جائے، جو پیاسا رہنا سیکھ جائے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔
جو بھوک پر راضی ہو جائے اور جو پیاس پر راضی ہو جائے، بتائیے وہ کسی سے ڈرے گا؟ کربلا کا میدان یہی روزے کی حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ امام حسین کے پاس کچھ نہیں تھا، تنہا تھے، بھوک کو برداشت کیا کہ نہیں؟ انسان کب ڈرتا ہے؟ بھوک سے ڈرتا ہے۔ 2 دن 3 دن ہو جائیں گے کھانا نہیں ملے گا تو میرا کیا ہوگا؟ 2 دن 3 دن ہو جائیں گے پانی نہیں ملے گا تو میرا کیا ہوگا؟ انسان ڈرتا ہے بھوک سے، انسان ڈرتا ہے پیاس سے۔ امام حسین علیہ السلام 72 کے ساتھ ہیں، سامنے 22,000 کا لشکر ہے۔ امام نے کہا نہ میں بھوک سے ڈرتا ہوں نہ پیاس سے ڈرتا ہوں، میرے بچے بھوک سے مر جائے، پیاس سے بلک بلک کر ایڑیاں گھس کے مر جائے، لیکن اے اللہ میں تیرے دین کے پرچم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جھکنے نہیں دوں گا۔ مسلمانوں یہ جذبہ ہم کو پیدا کرنا ہے، یہی جذبہ روزہ سکھاتا ہے، یہی جذبہ روزہ دیتا ہے کہ اللہ بھوک ہے ہو کوئی بات نہیں، میں ہوں تیرے لیے حاضر، تو مجھے تڑپا، تو مجھے بھوکا رکھ، میں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مسلمانوں خدا کے لیے اس جذبے کو اپنے ہاتھوں سے جانے مت دو، یہ بہت محنت کے بعد تم کو جذبہ ملا ہے۔ نوجوانوں اس جذبے کی قدر کرو، اس فیلنگ کی قدر کرو، اس کیفیت کو باقی رکھنے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو اگر ہم نے اور آپ نے اس کیفیت کو باقی رکھنے کی کامیابی حاصل کر لی تو زندگی کی دنیا کی ہر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ رمضان کا مہینہ آپ منہیات سے دھوکے ہوئے ہوتے ہیں، ٹی وی نہیں دیکھتے آپ دیکھتے ہیں، موبائل فون نہیں دیکھتے آپ دیکھتے ہیں، موسیقی نہیں سنتے آپ سنتے ہیں نہیں، موبائل پہ کوئی گندا کام ہو رہا ہے کوئی لا کر آپ کو بتائے نہیں بھائی رمضان کا مہینہ میں نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ یہ متبرک مہینہ ہے، یہ تو مغفرت کا مہینہ ہے، یہ تو نجات کا مہینہ ہے، یہ تو جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ تو نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، اس کیفیت کو رمضان کے بعد اگر ہم نے باقی رکھ لیا، اطاعت گزاری، فرما برداری، قربانی کے اس جذبے کو اگر ہم نے رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کر لیا تو سوچے سمجھے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں گے، دنیا بھی آپ کی رہے گی، آخرت بھی آپ کی رہے گی۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ پروردگارہ، جو کچھ کہا گیا ہے یا سنا گیا ہے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، رمضان کے بقیہ 2-4 دن جو رہ گئے ہیں، مولا کریم ان بچے ہوئے دنوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اگر اس مہینے میں، اس مقدس مہینے میں ہم مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوا ہو جس سے تو ناراض ہوا ہو تو اے پروردگار ہمیں تیری ناراضگی سے بچا لے، اے پروردگار تیرے غضب سے بچا لے، ہمیں تیرے غیظ سے بچا لے۔ اے اللہ، ہم تیرے حضور حاضر ہیں، تیرے نبی رحمت علیہ السلام کا وسیلہ لے کر حاضر ہیں۔ مولا بھوک کی شدت کو ہم نے تیری رضا کی خاطر برداشت کیا، پیاس کی شدت کو ہم نے تیری خوشنودی کی خاطر برداشت کیا۔ اے باری تعالیٰ، ہم نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیرے حضور حاضر ہونے کا حوصلہ حاصل کیا، موقع تو نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اے باری تعالیٰ، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ان سوکھے ہوئے گلوں کی لاج رکھ لے، ان بھوک کی شدت سے تڑپتے ہوئے شکموں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے باری تعالیٰ، رمضان کی برکتیں تو نے جن کے حصوں میں لکھ دی ہیں اس فہرست میں ہم گناہگاروں کا نام بھی شامل فرما۔ اے اللہ، رمضان کے مہینے میں جن مغفرت یافتگان کا تو نے نام جس فہرست میں لکھ دیا ہے، اے اللہ اس لسٹ میں، اس فہرست میں ہمارا اور ہمارے والدین کا، ہماری آل اولاد کا نام بھی شامل فرما دے۔ پروردگار ہمیں تیرے کرم سے محروم نہ فرما، پروردگار ہمیں تیرے فضل سے محروم نہ فرما، پروردگار تیری مغفرت سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ، رمضان کے اس مہینے میں اگر ہم سے کوئی خطائیں، لغزشیں، کوتاہیاں، کمیاں واقع ہو گئی ہوں تو مولا تو غفور الرحیم ہے، ہم تیرے حضور تیرے نبی کا وسیلہ لے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری تمام خامیوں کو معاف فرما دے۔ اگر ہم نے اس مہینے کی ناقدری کی ہے تو پروردگار ہم نادان ہیں لیکن پھر بھی تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہماری ان نادانیوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے باری تعالیٰ، مسلمانوں کے روزوں کو قبول فرما لے، افتائے عالم کے
तमाम मुसलमानों की भूख और प्यास को कबूल फरमा ले। मौला दुनिया और माफिया में मुसलमानों को इसका बेहतरीन सिला अता फरमा। ए बारी ताला हमारी तरावी को कबूल फरमा, हमारे क़यामुल लैल को कबूल फरमा, तिलावत कुरान को कबूल फरमा, साले अमाल को कबूल फरमा, सदक़ात को कबूल फरमा, ज़कात को कबूल फरमा। ए अल्लाह तेरी रज़ा अता फरमा, तेरी मोहब्बत अता फरमा, तेरी मारिफत अता फरमा, तेरी राह में जिद्दोजहद करने का हौसला अता फरमा। मौला शैतान लईन से हम सब की हिफाजत फरमा, उसके मक्र और फरेब से हमको बचा ले। ए बारी ताला मुसलमानान आलम की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हिंदुस्तान के रहने वाले 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों पर आफतें आई हुई हैं, मुसीबतें आई हुई हैं, अब्र रहमत की तरह अपनी रहमत को हम पर बरसा दे। मौला हम सब की हिफाजत फरमा, जालिमों के शर से हमारी हिफाजत फरमा, शरीरों के शर से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मुफसिदीन के फसाद से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जितने मुस्लिम दुश्मन कुव्वतें हैं जो मुसलमानों को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, जो मुत्तहिद हुई हैं, मौला इन सब को मुंतशिर कर दे, इनको आपस में हल्का बगरदा कर दे। ए परवरदिगार इन्हें नीस्त व नाबूद कर दे, इन्हें तबाह व ताराज कर दे। ए अल्लाह मुसलमानों को आबादियाँ अता फरमा, सेहत अता फरमा, सालमियत अता फरमा, ताकत व क़ुव्वत व तवानाई अता फरमा। ए अल्लाह हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। मौला जो दवाखानों में ज़ेरे इलाज हैं, जो परेशान हाल हैं, मौला जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, मौला उन्हें सेहत अता फरमा, शिफा अता फरमा, शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। ए रब तबारक व तआला हम में जो जिंदा हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ए बारी ताला जिन कब्रिस्तानों में मुसलमानों के तेरे अज़ाब का नुज़ूल होता हो, मौला इस माह मुक़द्दस में मुसलमानों के हुटे हुए हाथों की लाज रख ले। मौला उन कब्रिस्तानों से तेरे अज़ाब को हटा ले। परवरदिगार वहाँ पे तेरी रहमतों का नुज़ूल फरमा। मौला बिला तफरीक तमाम मुसलमान मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बेपनाह मग़फ़िरत फरमा, उन सबको जन्नत में आला और अरफा मक़ाम अता फरमा। ए अल्लाह हमारे दानिस्ता नादानिस्ता तमाम गुनाहों की माफ़ी फरमा। मौला हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारी लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह जो हमने दिन के उजालों में गुनाह किए हैं उन्हें माफ़ फरमा, जो रात के अंधेरों में छुप छुपा कर अपने गुनाह किए हैं उन्हें माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम तेरे हुज़ूर तेरे नबी रहमत अलैहिस्सलाम का वसीला लेकर हाजिर हैं। मौला रमज़ान के इस मुबारक महीने में हम सब की बेपनाह मग़फ़िरत फरमा, मुसलमानों के रिस्क में बरकत अता फरमा, मुसलमानों के अमल में बरकत अता फरमा, मुसलमानों की इमलाक में बरकत अता फरमा, मुसलमानों की तिजारत में बरकत अता फरमा, मुसलमानों की आल औलाद में बरकत अता फरमा, मुसलमानों के मालो असबाब में बरकत अता फरमा। मौला मुसलमानों के अमल में हिफाजत फरमा। ए बारी ताला हिंदुस्तान में मौजूद हज़ारों लाखों सैकड़ों मस्जिदों की शरीरों के शर से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी इबादत गाहों की हिफाजत फरमा, उसका तहफ़्फ़ुज़ फरमा। ए बारी ताला हमारी माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़त व इस्मत व इफ़्फ़त व आबरू की हिफाजत फरमा। ए बारी ताला रमज़ानुल करीम की तमाम तर बरकतों से तमाम तर मुसलमानों को फैज़याब फरमा, सरफराज फरमा। ए अल्लाह हम सबको एक बना और हम सबको नेक बना। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना व नबीना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।